اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رحمان پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 46 سے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل آیت نمبر 45 تک سبق ہوا تھا اور آج 46 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس آیت کا عنوان ہے انجام مؤمنین خواص۔ بعض خاص درجے کے لوگ ہوتے ہیں، مراد اللہ سے ان کا تعلق بہت خاص ہوتا ہے، اور جب انسان کا تعلق خاص ہوتا ہے تو مہربانی بھی پھر اللہ پاک خاص فرماتے ہیں۔ تو فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈرا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے، مقامہ پیشی سے، کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، تو اس کو 2 باغ ملیں گے۔ جنتان نعمت نمبر 1، نعمت نمبر 1 یہ کہ اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ جنتان پر حاشیے میں لکھیں کہ مراد تعدد ہے، یہاں صیغہ و تثنیہ کا ہے نا کہ 2 باغ، 2 جنتیں، لیکن اس سے مراد کوئی خاص 2 کا عدد نہیں، بلکہ مراد تعدد ہے کہ بہت سارے اللہ پاک ان کو باغات دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے۔ ذواتا افنان، یہ اب ان جنتوں اور ان باغات کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ ایسے بندوں کو جو اللہ پاک جو جنتیں دیں گے، باغ دیں گے، وہ کیسے ہوں گی۔ فرمایا وصف نمبر 1، ذواتا افنان، وہ دونوں باغات شاخوں والے، شاخوں والے، اشارہ ہے کہ نہایت گھنے درخت اس کے اندر ہوں گے، گھنے درخت۔ یہ باغ کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ذواتا افنان، لکھیں باغات کے اوصاف 4، ان باغات کے 4 اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ پہلا وصف فرمایا ذواتا افنان، کہ وہ شاخوں والے باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وصف نمبر 2، اور ان دونوں باغات میں عینان، 2 چشمے ہوں گے، پانی کے 2 چشمے، تجریان، جو دور تک جاری ہوں گے، جو دور تک، ایسا نہیں ہے کہ قریب تک اس کا پانی ہے پھر آگے نہیں ہے، دور تک اس کا پانی جاری ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وصف نمبر 3، اور ان 2 باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، زوجان، 2 قسم کے، 2 قسم یعنی جوڑا جوڑا، جوڑا جوڑا۔ اب یہ جوڑا جوڑا کیا مطلب؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ باعتبار رنگ کے ہے، باعتبار رنگ کے، جیسے جوڑا جوڑا ہوتا ہے نا، 2 سرخ سیب ہے، 2 ہرے سیب ہے، اس طرح۔ اور بعض نے کہا کہ باعتبار ذائقے کے ہے، کہ میٹھا بھی ہے، کھٹا بھی ہے، سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، اس طرح۔ تو ہر میوے جوڑا جوڑا، 2 قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا، یہ ہے نعمت نمبر 2، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، عَلَى فُرُشٍ، ایسے بچھونوں پر، ایسے بستروں پر، بَطَائِنُهَا من استبرق، کہ جس کے استر وہ ریشم کے ہوں گے۔ بطائن کہتے ہیں استر، استر یہ اندر کے حصے کو کہتے ہیں، کپڑے کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ استر کہلاتا ہے، تو اس کے استر ریشم کے ہوں گے۔
وجنى الجنتین دان، جنا کا ترجمہ ہے پھل، اور لکھیں وصف نمبر 4، اور دونوں باغات کے جو پھل ہیں دانن، یہ قریب ہوں گے، دور نہیں ہوں گے کہ پتھر مارنا پڑے یا چھلانگ مارنی پڑے یا اوپر چڑھنا پڑے، بس دل میں آیا اللہ اس کو قریب کریں گے، ہاتھ بڑھا کے اس کو توڑ دیں گے۔ دونوں باغات کے پھل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، لکھیں نعمت نمبر 3، نعمت نمبر 3 فیہن، اور فرمایا کہ ان باغات میں۔ اب یہاں پر بات سمجھے، پیچھے آیا کہ بھئی 2 باغ ہوں گے، ہر جگہ پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا نا، اور یہاں پہ فرمائے ہن، ہن یہ آتا ہے کس کے لیے؟ جمع کے لیے، جمع کے لیے نا، تو تثنیہ سے جمع کی طرف کیسے آئے؟ باغ تو 2 ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ یہاں ہن ضمیر جمع اس لیے ہے، ہن کی ضمیر جمع اس لیے ہے کہ ان 2 باغوں میں بہت سارے محلات ہوں گے۔ باغ تو 2 ملیں گے جنتی کو، لیکن باغات میں محلات کتنے ہوں گے؟ بہت سارے، اور حوریں ان محلات کے اندر ہوں گی۔ اب چونکہ آگے حوروں کا تذکرہ آ رہا ہے اور حوریں ان محلات میں ہوں گی، اس لیے جمع کی ضمیر لائے، سمجھ گئے؟ فرما رہے فیہن قاصرات الطرف، اور ان محلات میں، اب سمجھے یہ محلات کس میں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے، اور ان محلات میں قاصرات الطرف، لکھیں بیان حسن سیرت، بیان حسن ان حوروں کی جو سیرت ہوگی نا، سیرت کہتے ہیں کس کو؟ اخلاق کو، حیا کو، تو وہ بیان کی پہلے۔ فرمایا قاصرات الطرف، وہ پست نگاہوں والی ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہو، نگاہوں کا جھکا ہوا ہونا یہ عورت کی خوبصورتی ہے، حسن سیرت ہے عورت کے حق میں کہ وہ نیچے دیکھ کے بات کرے، نیچے دیکھ کے چلے، آنکھیں حیا شرم سے جھکی ہوئی ہو، یہ عورت کا وصف ہے۔ باقی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور یہ کرنا اور وہ فلاں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ایمان والی عورتوں کے مناسب نہیں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ لم یطمثہن، کہ ان کے قریب کوئی نہیں آیا ہوگا۔ یطمث کہتے ہیں قربت کو، ان سے قربت نہیں کی ہوگی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے، سمجھے؟ بریکٹ میں لکھیں یعنی باکرہ ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ یعنی یہ جو حوریں اللہ پاک جنتی کو دیں گے بالکل باکرہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ ہے بیان حسن صورت۔ اب حوروں کی خوبصورتی، معلوم ہوا کہ انسان پہلے عورت کی سیرت کو دیکھے پھر اس کی صورت کو دیکھے، پہلے اس کے اخلاق اور حیا کو دیکھے۔ آج مسئلہ اس کے الٹ ہے، ہر انسان خوبصورتی کی طرف جاتا ہے کہ مجھے خوبصورت رشتہ چاہیے، خوبصورت کلر چوز کر رہا ہوتا ہے اس میں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی سیرت کیسی ہے۔ تو لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بد اخلاق ٹکر جائے تو پھر جو ہے ساری زندگی ٹکرے مارنی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ پھر انسان رنگ اور کلر بھول جاتا ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان، یہ پتھر جیسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، لکھیں سبب جزا، یہ اتنا عظیم بدلہ اس مومن کو جنتی کو کیوں ملے گا؟ سبب جزا کیا ہے؟ فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اس لیے کہ احسانات کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن حضرت شیخ الہند کمال کر گئے، فرمایا کہ حل جزاء الاحسان، پہلے والے احسان کے نیچے لکھیں غایت اطاعت، غایت اطاعت، دوسرے والے احسان کے نیچے لکھیں غایت عنایت، اس لیے کہ غایت اطاعت کا بدلہ سوائے غایت عنایت کے اور کچھ نہیں، سمجھے؟
جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کی حد کی، انتہا کی، تو آج اس اطاعت کرنے والے کی اللہ پاک جب اس پر عنایتیں فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، تو اللہ پاک بھی انتہا فرما دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، لکھیں انجام مؤمنین عوام، اوپر تو خواص تھے اب عوام ہے، فرمائے وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں سے مرتبے میں کم دو باغ ہوں گے۔ دونی کے نیچے لکھیں گے مرتبے میں کم، کس میں کم؟ مرتبے میں، جس کو ہم آج کل کوالٹی کہتے ہیں، معیار کہتے ہیں۔ فرمائے ان سے مرتبے میں کم بھی دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، وصف نمبر 1۔ اب ان دو باغوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدہامتان، جو گہرے سبز ہوں گے، گہرے جیسے کہ سیاہ۔ آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ سبز رنگ جب بہت گہرا ہو جائے تو دور سے سیاہ نظر آتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نہایت گہرا سبز ہے۔ فرمائے گہرے سبز رنگ کے باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، وصف نمبر 2، اور اس میں دو چشمے ہوں گے پانی کے، نضاختان، جوش مارنے والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، وصف نمبر 3، اور ان دو باغات میں پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی، ورمان، اور انار ہوں گے۔ دیکھیے جنت کے پھل ہیں دوستو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، وصف نمبر 4، اور وہاں کے محلات میں، جیسے پیچھے آیا نا کہ ہن ضمیر جمع کیے، اور ان باغات کے محلات میں ایسی حوریں ہوں گی، خیرات، جو خوبصورت ہوں گی، حسان، خوبصورت ہوں گی۔ یہاں بھی دیکھیں سیرت کو پہلے رکھا، صورت کو بعد میں رکھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، یہ ایسی حوریں ہوں گی جو کہ محفوظ ہوں گی، فی الخیام، کس میں؟ خیموں میں، جو خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ ایسے خیمے جانتے ہیں نا، خیمے جو لگاتے ہیں مزدور وغیرہ، یہ تو عام خیمے، لیکن جنت میں اللہ پاک ایک مشک و عنبر کے خیمے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر خیمے میں ایک حور اندر بیٹھی ہوگی محفوظ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وصف نمبر 5، اور ان سے قربت نہیں کی ہوگی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے قالینوں پر۔ رف لکھیں کہ کیا چیز؟ قالین۔ خضرن، جو سبز رنگ کے ہوں گے، وعبقرین، اور ایسے بچھونے ہوں گے، حسان، جو کہ عمدہ ہوں گے۔ قالین بھی بچھے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کے، بچھونے بھی بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ رف حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام معراج پہ روانہ ہوئے تو مسجد اقصیٰ سے جو آگے کا سفر تھا وہ رف پہ ہوا، براق پہ نہیں ہوا، رف۔ تو وہ رف کیا تھا؟ ایک قالین کی شکل کی سواری تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دعوی سورت دیکھیں بالکل آخر میں آیا، برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام، تیرے رب کا نام۔ ثابت ہوا کہ لفظ اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر کرنا برکتوں کا باعث ہے۔ برکتوں والا ہے تمہارے رب کا نام، ذی الجلال، جو کہ بزرگی والا ہے، والاکرام، جو کہ عظمت والا ہے۔ تو اللہ کے نام کا جتنا ذکر ہوتا ہے اتنا انسان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی نہیں آیا، آپ نہ کریں۔ یہ سورہ رحمان ختم ہو گئی، اب آگے ہے سورہ واقعہ۔ دیکھیں ربط، خلاصہ اور موضوع۔ ربط سورۃ الواقعہ بالرحمن، دو باتیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں دونوں صورتیں انجام فریقین میں مشترک ہے، دونوں صورتوں میں فریقوں کا انجام۔ نمبر 2 نیز
فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، یہ دعویٰ سورت ہے، اس کا رب تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سے ہے۔ سورہ واقعہ ختم ہوگی نا تو آخری آیت کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم۔ اور یہ سورہ رحمان کس پہ ختم ہوئی؟ تبارک اسم ربک۔ دونوں جگہ اللہ پاک کے بابرکت نام کی برکات کا ذکر ہے۔ سمجھ گئے؟ خلاصہ سورت 6 باتیں۔ نمبر 1 احوال قیامت، نمبر 2 3 جماعتوں کا اجمالی و تفصیلی ذکر، نمبر 3 4 دلائل عقلیہ برائے اثبات دعویٰ، نمبر 4 عظمت قرآن، نمبر 5 زجر، نمبر 6 اور 2 بار دعوی سورت کا ذکر۔ یہ ہے اس سورت کا خلاصہ۔ اب سورت الواقعہ کا موضوع کیا ہے؟ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت الواقعہ کا موضوع ہے کہ قیامت میں انسان 3 قسم پر ہوں گے، 2 ناجی 1 ہالک۔ قیامت میں انسان 3 قسم کے ہوں گے، 2 ناجی یعنی نجات پانے والے، اور 1 کیا ہوگا؟ ہالک ہوگا، ہلاک ہونے والا ہوگا۔ سمجھے؟ ٹھیک ہے، اب آئیں اذا وقعت الواقعہ، اس کے نیچے عنوان لکھے اثبات قیامت۔ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، کیا چیز واقع ہونے والی؟ قیامت، قیامت مراد ہے۔ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، لوقعتها لام کے نیچے لکھیں بمعنی فی، بمعنی فی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، احوال قیامت، کیسے ہوگی قیامت؟ فرمایا خافضۃ، پست کرنے والی، رافعۃ، بلند کرنے والی، یعنی کافر اور نافرمان کو پست کر دے گی، ایمان والے کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دیا جائے گا زمین کو، اچھی طرح ہلانا، زمین ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ۔ فکانت ہباء منبثا، اور ہو جائیں گے وہ پہاڑ غبار، منبثا اڑا ہوا، اڑے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ گے 3 قسموں پر۔ ازواج قسم، انسان کتنے قسموں میں ہو جائے گا؟ 3 قسموں میں، ثلاثتاً، جو سورت کا موضوع ہے۔ حاشیے پہ لکھیں ثلاثتاً میں نمبر 1 مقربین، نمبر 2 عوام مؤمنین، عوام مؤمنین، اور نمبر 3 کفار۔ تو اس میں ناجی کتنے ہیں؟ 2، اور ہالک 1 ہے، تیسرا والا۔ تم 3 قسموں پر ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تینوں جماعتوں کا اجمالی ذکر، پہلے اجمال آئے گا، اختصار۔ فرمایا کہ دائیں طرف والے لوگ، اور کیا ہی خوب ہے دائیں طرف والے۔ اصحاب المیمنہ کس کو کہتے ہیں؟ دائیں طرف والے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جو خواص کا ہے، خواص کا نہیں، یہ عام مومنین کا ہے۔ یہ کن کا ہے؟ عام مومنین کا۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے، اور کیا ہی خوب ہیں بائیں طرف والے۔ یہ کن کا ہے؟ کفار کا ہے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، خوب سبقت کرنے والے۔ اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مقربین کا طبقہ ہے دوستو۔ تو 3 طبقات آ گئے نا، 3 آ گئے نا۔ لیکن دیکھیں پہلے عام مومنین کا ذکر ہوا، پھر کفار کا ہوا، پھر مقربین کا ہوا۔ لیکن آگے اب جب اس کی تفصیل شروع ہوگی تو لف و نشر غیر مرتب ہو جائے گا۔ پڑھا ہے نا، لف نشر غیر مرتب۔
لہٰذا یہاں پہ مقربین کا ترجمہ سب سے آخر میں ہوا، لیکن تفصیل میں سب سے پہلے آ رہا ہے۔ پہلے ان کا آئے گا، پھر عام مومنین کا آئے گا، پھر کافروں کا آئے گا۔ فرمایا فی جنات النعیم، فی سے پہلے ہم مبتدا محذوف نکالیں گے دوستو، اور فی کے نیچے لکھیں تفسیر انجام سابقین، لف و نشر غیر مرتب۔ تفسیر انجام سابقین، لف و نشر غیر مرتب۔ یہ مقربین کہاں پر ہوں گے؟ فرمائے ہم لکھا، فرمائے یہ لوگ فی جنات النعیم، جنات النعیم نعمت نمبر 1، یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے اور چھوٹا گروہ بعد والوں میں سے۔ یہ مقربین جو ہے نا، فرمایا ان کا جو بڑا گروہ ہے، بڑا حصہ، یہ من الاولین، یہ کن میں سے ہوگا؟ پہلوں میں سے، ابتدائی والوں میں سے، اور چھوٹا گروہ ہوگا بعد والوں میں سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے دوستوں؟ حاشیے پہ لکھا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ مقربین میں نبی، صدیق و شہید ہوں گے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سب مقرب، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ انبیاء ہے، ان سب کے صحابہ مقرب اور شہداء مقرب، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہر نبی کا ابتدائی زمانہ، اس میں مقرب زیادہ ہوں گے اور بعد میں مقرب کم ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ تو لہٰذا یہ جو فرمائے نا ثلۃ من الاولین، اولین کہ ابتدائی والوں میں سے بڑا گروہ ہوگا، تو مطلب ہر پیغمبر کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اس میں مقربین کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ، اور بعد والے زمانے میں مقربین کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔ تو اس سے کوئی مخصوص پیغمبر مراد نہیں ہے، تمام پیغمبروں کی ابتدا بھی مراد ہے اور انتہا بھی مراد ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور اسی کو حضرت استاد صاحب نے راجح فرمایا ہے۔ دوسرا قول جو ہماری تفسیروں میں لکھا ہے کہ ثلۃ من الاولین، کہ پہلے انبیاء میں بڑا گروہ ہوگا اور آخر والے میں، آخر سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا گروہ چھوٹا ہوگا۔ کس میں؟ مقربین میں۔ یعنی مقربین جو جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ میں جائیں گے، ان میں پہلے تمام پیغمبروں کے لوگ کیا ہوں گے؟ بڑا گروہ، اور حضور علیہ السلام کا چھوٹا گروہ۔ اب اس سے ایک شبہ آتا ہے کہ بھئی یہ امت تو کم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ پچھلی تمام امتیں ایک شمار کی گئی، ملا دی گئی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ایک بات تو یہ کہ سب کو ایک پلڑے میں رکھا گیا ان کو، اور پھر ان امتوں کی تعداد اس امت سے کئی گنا زیادہ ہے، تو ان میں سے بڑا گروہ نکالا گیا، اور آخرین میں صرف حضور کی امت مراد ہے، اور اس امت کی تعداد بھی کم ہے، تو ہمارا جو قلیل ہوگا وہ ان کے کثیر سے بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ 1,00,000 لوگ کھڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں 100 آدمی کھڑے ہیں، 1,00,000 کھڑے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف 100 کھڑے ہیں، تو کہا جائے کہ بھئی 1,00,000 میں سے 50 آدمی جو ہے وہ نکل آئے، پھر کہا جائے بھئی 100 میں سے 10 نکل آئے، سمجھے؟ تو بظاہر تعداد کن کی زیادہ ہے؟ 50 کی، 10 کم ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تناسب میں یہ 10 والے بہت آگے بڑھے ہوئے، اس لیے کہ 1,00,000 میں سے 50 کا نکالنا، اس کا تناسب تو اشاریہ پوائنٹ میں جائے گا، اور 100 میں سے 10 کا مطلب تو یہ ہوا کہ 10% گئے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ میں آئی؟ اچھا، ثلۃ من الاولین، بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے، وقلیل، اور ایک چھوٹا گروہ ہوگا بعد والوں میں سے،
علی سرر موضونہ، نعمت نمبر 2، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے موضونۃ، جس میں سونے کے تار جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس میں خیال کریں، بعض کتابوں میں انسان جب پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے جڑے ہوئے ہوں گے، نہیں، سونے کا لفظ جب آتا ہے کہ فلاں چیز میں سونا جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس کے لیے بفتح الجیم بولتے ہیں، یہ خیال کریں۔ تو ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ جنتی کہ جس میں سونے کے تار کیا ہوں گے؟ جڑے ہوئے ہوں گے، جڑے ہوئے، متقین علیہا، اس پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، اس لیے کہ بات چیت میں آسانی ہوتی ہے جب انسان آمنے سامنے ہوتا ہے۔ یطوف علیہم بلدان مخلدون، ان پر پھریں گے، نعمت نمبر 3، چکر لگائیں گے ان پر، ولدان، ایسے نوعمر لڑکے، مخلدون، جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، یعنی ان کی عمر میں فرق نہیں آئے گا، بے اکواب و اباریقا، گلاس لے کر، و اباریقا، اور پیالے لے کر، گلاس اور پیالے۔ کوپ کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس کے پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جیسے یہ گلاس ہوتا ہے نا، گلاس ہم پانی پیتے ہیں، اب دیکھیں اس کے لیے کوئی چیز پکڑنے کی نہیں ہے، اس لیے پورا ہاتھ استعمال کرنا پڑا۔ اور چائے کی پیالی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا کان بنا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس سے پکڑ لیتے ہیں پھر پیتے ہیں۔ تو جس کا کان نہ ہو وہ کوب ہے، کوب، اور جس کا کان ہو وہ ابریق ہے۔ اس لیے جو لوٹے کو عربی میں ابریق کہتے ہیں، لوٹے کو، اس لیے کہ اس کو پکڑنے کے لیے ہینڈل ہے، سمجھ گئے؟ تو دونوں طرح کے گلاس اور پیالے آئیں گے۔ کوب، وہ لڑکے کیا کریں گے؟ گلاس لے کر آئیں گے اور پیالے لے کر آئیں گے، وَكَأْسٍ، اور جام، مِن مَعِينٍ، شراب جاری کے، بہتی ہوئی شراب کے جام ہوں گے۔ اب یہ ایک وصف ہے، خصوصیت ہے کہ بعض پینے کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ خوبصورت لگتی ہے جب ان کو اچھی طرح بھر دیا جائے۔ پانی دیکھے جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ رہے، اوپر تک نہ آئے، لیکن مشروبات جیسے لسی آپ دیکھا ہوگا، اس کا جھاگ اوپر بنا لیتے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ بہہ جائے گا، تو وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ جھاگ نہ بنائے تو انسان کہتا ہے یار اس نے بخل کیا ہے، کم دی ہے مجھے۔ تو یہ جو جام شراب ہوں گے، من معین، یہ شراب جاری کی طرح، یعنی ایسا ہوگا کہ اس سے شراب اوپر سے بہہ رہی ہوگی۔ لا یصدعون عنہا، جس شراب سے نہ تو سر دھکے گا، ولا ينزفون، نہ بکواس کریں گے۔ دنیا کی شراب میں پہلی خرابی ہے کہ اس سے سر میں درد آتا ہے، اس لیے نعوذ باللہ جو شراب پیتے ہیں یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سر کو بار بار ہلا رہے ہوں گے، سر میں درد آتا ہے، اور پھر جب سر میں درد آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر گالم گلوچ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ جنت کی شراب چونکہ شراب طہور ہے، فرمائے نہ سر دکھائے جائیں گے اور نہ بکواس کرنے دیں گے۔ وفاکہۃ، نعمت نمبر 4، اور فرمایا وہاں پر ان کے لیے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، مما یتخیرون، حسب پسند، حسب ان کی پسند کے اعتبار سے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، مما یشتہون، حسب خواہش، حسب خواہش ہوگا، وحور عین، نعمت نمبر 5، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پوشیدہ موتی، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، مکنون کہتے ہیں پوشیدہ کو، اس لیے کہ جو موتی غلاف میں چھپا کے رکھا جائے بے غبار ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا، تو پوشیدہ موتی کی مانند ہوں گے، یعنی صاف ستھری حوریں ہوں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے کیے ہوئے اعمال کا۔ یہ کس طبقے کا ذکر چل رہا ہے؟ مقربین کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نعمت نمبر 6، نہیں سنیں گے ان جنتوں میں لغواً، بیکار بات، ولا تأثیما، نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس قول کے کہ سلامتی ہو سلامتی ہو، ہر طرف سلام 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 سلام،
یہ ایک جنتی معاشرے کی نظیر ہوتی ہے دوستوں، کہ آپ جائیں سلام آئے سلام، ہر طرف ایک سلامتی کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، لکھیں تفسیر انجام جماعت اولا۔ جماعت اولا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اوپر تذکرہ اصحاب المیمنہ کا پہلے ہوا ہے نا، عام مومنین کا تذکرہ پہلے ہوا تھا نا، اور لفظ نشر غیر مرتب ہے، تو یہاں تفصیل میں ان کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے۔ تفسیر انجام جماعت اولا، فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب لوگ ہیں دائیں طرف والے، فی صدر مخضود، نعمت نمبر 1۔ صدر کہتے ہیں بیر کو، بیر جانتے ہیں؟ ابھی قریب میں بیروں کا موسم گزرانا، فرمایا وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے، مخضود، جو بے خار ہوں گی، بغیر کانٹوں والی۔ خار کہتے ہیں کانٹوں کو، کانٹوں کو۔ تو ان جنتیوں کو جو بیر ملیں گے نا، بیر کے درخت، اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور ایسے کیلے ہوں گے جو کہ تہ بتے ہوں گے، تہ بتے کیلے، پورا جو اس کا گچھا ہوتا ہے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، نعمت نمبر 2، اور ایسے سایوں میں ہوں گے، ممدود، جو لمبے لمبے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، نعمت نمبر 3، اور ایسے پانی میں ہوں گے جو پانی جاری ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، نعمت تتمہ نعمت اولا، تتمہ نعمت اولا، اس لیے کہ بیر کا تذکرہ تو پہلے آ گیا نا، بیر کا اور کیلوں کا، یہ پھل ہے نا، اس لیے ان نعمتوں کا تتمہ فرمایا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل ہوں گے کثیر تعداد میں۔ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جو نہ تو ختم ہوں گے، وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور نہ روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھئی ختم ہو گئے چلو بھئی ہاتھ دھو لو، اور نہ یہ ہوگا کہ روکے ہوئے ہوں گے کہ کہا جائے بھئی باقی رات کو کھائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، نعمت نمبر 4، اور ایسے بستروں پر ہوں گے، مرفوعات، جو کہ بلند کیے ہوئے، بلند کیے ہوئے بستروں پر ہوں گے۔ ایسے ہلکے پلکے بستر نہیں ہوں گے، بلکہ اچھے خاصے موٹے موٹے بستر ہوں گے، اونچے اونچے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، نعمت نمبر 5، بے شک ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا، انشاء، ترجمہ لکھیں عجیب انداز سے، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا کس طرح؟ عجیب انداز سے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم نے ان کو بنا دیا کنواریاں۔ یہ دائمی کنواری ہے، ایسا نہیں ہے کہ جماع کے بعد ان کی بکارت ختم ہو جائے، نہیں، ہم نے ان کو کنواریاں بنا دیا۔ عرباً، عرباً استاد صاحب فرماتے پیاریاں، یعنی پیار کرنے والی، کنواریاں ہیں اور پیاریاں ہیں، پیار کرنے والی۔ اتراباً، اور ہم عمر ہے، کیا ہے؟ ہم عمر ہے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ کن کو ملیں گی؟ فرمایا اصحاب الیمین کو، دائیں طرف والوں کو۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا، ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک گروہ بعد والوں میں سے ہوگا۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے دوستو، سمجھ گئے؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، تفصیل انجام جماعت ثانیہ۔ جماعت ثانیہ کون سی تھی؟ کفار تھے۔ فرمایا اور بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی خوب ہیں بائیں طرف والے، فی سموم و حمیم، لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ سموم کہتے ہیں، لو جانتے ہیں، گرم لو چلتی ہے، لکھیں یعنی آگ کی گرمی، آگ کی گرمی میں ہوں گے۔ وحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں میں۔ ظل کہتے ہیں کس کو؟ سایہ، سایہ، لیکن یہ سایہ کیسا ہوگا؟ فرمایا من یحموم، سیاہ دھوئیں کا سایہ تو ہے لیکن کالے دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ لا باردن، نہ جو نہ کہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، نہ فرحت بخش ہوگا، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا۔
انہم کانوا قبل ذلک مترفین. سبب عذاب نمبر 1 حب دنیا. سبب عذاب نمبر 1 کیا ہے؟ حب دنیا. فرمایا بے شک یہ لوگ کانوا قبل ذلک، اس سے پہلے، یعنی لکھے دنیا میں یہ لوگ کیا تھے؟ مترفینہ، خوش عیش تھے، عیش پرستی میں مبتلا تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. سبب عذاب نمبر 2، اور یہ اصرار کرتے تھے صوت کے ساتھ، ڈٹ جاتے تھے بڑے گناہوں پر، توبہ نہیں کرتے تھے، ڈٹ جاتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ. سبب عذاب نمبر 3، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، شکوہ لکھیں کہ جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم ہو جائیں مٹی اور ہڈی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی، کہ مٹی میں ملنے کے بعد ہم بھی، ہمارے باپ دادا دوبارہ اٹھیں گے. قل، جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے کہ ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے اور پچھلے سب، لمجموعون، جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت مقرر پہ. میقات کا ترجمہ لکھیں وقت مقرر، وقت یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت مقرر پہ. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم سب کے سب، اے گمراہو، اے جھوٹ بولنے والو، اے گمراہو، اے جھوٹ بولنے والو، تم سب کے سب، لآکلون، ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت میں سے، یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اس میں سے کھاؤ گے. فمالئون من البطون، بھرو گے اس سے اپنا پیٹ، مالئ کہتے ہیں بھرنا، بھرو گے ان سے اپنا پیٹ. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی. انسان جب کوئی نمکین چیز وغیرہ کھا لے تو پھر پانی کی طلب ہوتی ہے، زقوم کھا لیں گے تو وہ اندر تکلیف دے گا، تو یہ کہیں گے چلو کچھ پانی پی لیتے ہیں، آرام آ جائے گا. تو جو پانی آئے گا تو وہ حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی، وہ پئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پس اس کو پینا ہوگا جیسے پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح. اتنی بے چینی ہوگی اس عذاب کی کہ جب پانی سامنے آئے گا تو ان کو لگے گا کہ یہ راحت والا پانی ہے، تو پیاسا اونٹ جیسے پورا منہ ڈال کے نا غٹ غٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے لگیں گے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہے یوم الدین، اس بدلے کے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی مہمان نوازی یہ ہے. نحن خلقناکم، دلیل عقلی نمبر 1، اللہ فرمائیں گے ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. نیچے لکھیں بالتوحید والبعث، تصدیق کس چیز کی؟ توحید کی اور بعث. بعث کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد اٹھنے کو. فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون، کیفیت خلق، کیفیت، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تمنون، جو پانی تم ٹپکاتے ہو، یعنی مراد یعنی اس سے مادہ منویہ ہے کہ جماع کے وقت جب مرد پانی ٹپکاتا ہے تو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے بناتے ہو، نیچے لکھے بشر، یعنی اس پانی کے قطرے سے تم انسان اندر بناتے ہو، تم بناتے ہو بشر، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی نے ٹھہرا دیا تمہارے درمیان موت کو. قدرنا کے معنی ٹھہرانا یا مقرر کرنا، ہم نے ہی ٹھہرایا، مقرر کیا تمہارے درمیان موت کو. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم، ہم کس چیز سے عاجز نہیں ہیں، آگے جملہ اسی سے جڑا ہوا ہے. علی، اس بات سے کہ ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدلے میں لے آئے. غور کریں ترجمے پہ، ہم کیا کریں
بدلے میں لے آئے امثالکم تم جیسے، بدلے میں لے آئے تم جیسے، مزید کسی اور کو لے آئے، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں اٹھا دے فی ما کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، صورت یا جہاں، ہم تمہیں ایک ایسی صورت میں اٹھا دے لا تعلمون جو جسے تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں زمین سے لے جا کر دوسری قوم کو لے آئے اور تمہاری ایسی شکلیں بنا دیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ جانور بن گئے کیا بن گئے، نعوذ باللہ، یا تمہیں ایسے جہاں میں عالم میں اٹھا لیں گے جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس آیت کے مطلب دو ہیں، حاشیے پر لکھیں، یعنی اس جہان میں، یعنی دنیا میں، اس جہان میں دوسری مخلوق لے آئے اور تمہیں دوسرے جہاں میں بھیج دے، یہ تو بالکل واضح مطلب ہے، اس جہاں میں دوسری مخلوق کو لے آئے اور تمہیں کیا کریں، دوسرے جہاں میں بھیج دے، یا مطلب یہ ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دے، تمہاری شکلیں کیا کر دے، بدل دے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تنبیہ، تحقیق ہم جانتے ہیں تمہاری پہلی پیدائش کو، نشأہ پیدائش، الاولی پہلی، تو ہم جب پہلی دفعہ دوستو دنیا میں آئے تو اللہ کے حکم سے آئے نا، تو اللہ فرما رہے ہم جانتے ہیں تمہاری پہلی پیدائش کو بھی، فلولا تذکرون، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، افرأیتم ما تحرثون، دلیل عقلی نمبر 2، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تحرثون، جو تم بوتے ہو، بونا جانتے ہیں، زمین میں بوتے ہو، اگاتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں، تم نے بیج ڈال دیا، بو دیا، اب اس بیج سے جو اگے گا وہ تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو کر دے اس کو چورا چورا، فظلتم تفکہون، پھر ہو جاؤ تم تعجب کرنے والے، پھر کہو گے پتہ نہیں یہ کیا ہوا، ہم نے تو بیج بھی ڈالا، پانی بھی ڈالا، کھاد بھی ڈالی، دھوپ بھی پہنچائی، محنت بھی کی، پتہ نہیں کیوں خراب ہو کے چورا چورا ہو گئی، انا لمغرمون، اور کہو گے کہ انا لمغرمون، کہ ہم تو تاوان میں آ گئے، ہم کس میں آ گئے، تاوان جانتے ہیں، نقصان میں نا، ہم تو تاوان میں آ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے، ہم تو کیا ہو گئے، محروم ہی ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، دلیل عقلی نمبر 3، بھلا یہ تو بتاؤ وہ پانی جسے تم پیتے ہو، جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا اسے تم نے برسایا ہے، من المزن، بادلوں سے، مزن کس کو کہتے ہیں، بادل، ام نحن المنزلون، یا ہم برسانے والے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس پانی کو اجاجن، کڑوا بنا دیں، فلولا تشکرون، کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو، لیکن دیکھیں بارش کا پانی آتا ہے صاف شفاف میٹھا پانی ہوتا ہے۔ افرائیتم النار التي تورون، دلیل عقلی نمبر 4، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ آگ التي تورون، جو تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، یا ہم پیدا کرنے والے، آگ کا درخت، اب اس کا کیا مطلب ہے، حالانکہ آگ تو درخت کو ختم کر دیتی ہے نا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آگ کو ایک درخت سے پیدا کیا۔ اب بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ دنیا میں ایک ایسا درخت ہے کہ جو آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں اس کی نظیر بھی لکھی کہ جس کی پیدائش کس سے ہوتی ہے، آگ سے، آگ کے اندر سے اللہ پاک اس کو پیدا کرتے ہیں، حالانکہ آگ کی خاصیت کیا ہے، لکڑی کو جلا دینا، لیکن وہ درخت اس میں نہیں جلتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کو ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا، سمجھ گئے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ درخت سے آگ کو پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ درخت کی لکڑی کو کاٹا جاتا ہے اور پھر اس لکڑی کو لا کے جلایا جاتا ہے، تو وہ لکڑی سے کیا بن جاتی ہے، آگ بن جاتی ہے۔
نحن جعلناها تذکرتن، ہم نے بنا دیا اس کو، ہا کے نیچے لکھے آگ، اس آگ کو ہم نے بنا دیا تذکرتن، تذکرتن کے نیچے لکھے مذکرتن للقیامہ، قیامت کی یاد دلانے والا۔ انسان جب دنیا کی آگ کو دیکھتا ہے، آخرت کی یاد کی ایک تصویر سامنے آتی ہے نا، تو ہم نے اس کو بنا دیا قیامت کی یاد دلانے والا، ومتاعن، اور اسباب بنا دیا، للمقوین، کن کے لیے؟ مسافروں کے لیے۔ سفر میں آگ کی بڑی قیمت ہوتی ہے دوستو۔ اب تو سفر آسان ہے، لیکن جو پیدل لمبے سفر ہوتے ہیں تو رات کو آگ جلائے بغیر کام نہیں ہوتا۔ فسبح بسم ربک العظیم، دعوی سورت، بس تم تسبیح پڑھو اپنے رب کے نام کی، وہ رب العظیم جو عظمتوں والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، لکھے بیان شاہد، اب اللہ قسم کھا رہے ہیں، لا کے نیچے لکھے تاکیدیہ، یہ نافیہ نہیں ہے دوستو، خیال کریں، اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، نہیں، تاکیدیہ ہے، میں بھرپور قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، مواقع اس کے نیچے لکھے ڈوبنے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ، ایک ہی مطلب ہے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اہمیت قسم، یہ عظیم جو ہے نا دوستو، یہ کس کی صفت ہے؟ قسم ان کی، ترجمہ پہلے کرے، اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ بڑی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جان سکو، انہو لقرآن کریم، جواب قسم و عظمت قرآن، بے شک وہ لقرآن کریم، وہ معزز قرآن ہے۔ کریم ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ معزز، اور کریم ان کے نیچے لکھیں اوصاف قرآن، یہاں سے اوصاف قرآن کا بیان ہے۔ کریم وصف نمبر 1، یہ قرآن معزز ہے، فی کتاب مکنون وصف نمبر 2، اور ایسی کتاب میں ہے جو کہ مکنون محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون وصف نمبر 3، اس کو چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ اسی سے جمہور فقہاء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ، تو ہم نے ہو ضمیر کو قرآن کی طرف لوٹایا، انہوں نے کتاب مکنون لوح محفوظ کی طرف لوٹایا، اس لیے صرف ایک تو غیر مقلدین حضرات اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ لوح محفوظ کو پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ کس کو؟ لوح محفوظ کو پاک فرشتے ہی ہاتھ، وہ اس قرآن پر محمول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون سا قرآن ہے؟ جو لوح محفوظ میں ہے، تو اللہ فرما رہے کہ اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس قرآن پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، اس کو بھی بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تنزیل من رب العالمین وصف نمبر 4، اور یہ قرآن اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ترغیب الی التصدیق، ترغیب الی التصدیق، فرمائے اس حدیث سے مراد قرآن ہے دوستو، فرمائے اس قرآن میں تم سستی کرتے ہو، مدہنون، اس قرآن میں تم کیا کرتے ہو؟ یعنی اس کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہو، لیتے ہو۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ اس قرآن کو تم سرسری سمجھتے ہو، سرسری جانتے؟ ہلکا سا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی کتاب اٹھائے یہاں سے، یہ یہاں رکھ دی، یہ یہاں رکھ دی، اخبار اٹھا کے ایک دو باتیں پڑھی، یہ ایک سرسری مطالعہ ہے، انسان اس چیز کو بے اہمیت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس قرآن کو تم سرسری سمجھتے ہو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے بنا رکھا ہے اپنا حصہ اس قدر کہ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم جھٹلاتے ہو۔ تم نے اس قرآن کریم میں اپنا حصہ یہ بنایا ہے کہ تم اس کو کیا کرتے ہو؟ جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
لکھے زجر بر انکار قیامت، زجر بر انکار قیامت۔ اب غور کریں، فرمائے فلولا، لولا کا ترجمہ لکھیں پھر تم روح کو روک کیوں نہیں دیتے، روح کو روک کیوں نہیں دیتے، کب؟ اذا بلغت الحلقوم، جب وہ روح پہنچ جائے حلق کو۔ بلغت کے نیچے لکھے روح، اس کی ضمیر روح کی طرف ہے۔ اللہ پاک انسان کو، اس کافر انسان کو اس کا عجز بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسے کچھ سمجھتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ جب ایک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح حلق تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تنظرون کے نیچے لکھے بالحسرت، کس کے ساتھ؟ حسرت سے، تمہارے سامنے تمہارا پیارا دنیا سے جا رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں، جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے ہم تم سے زیادہ اس کے قریب۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، تم دیکھ نہیں پاتے۔ سمجھے دوستو؟ تو اگر واقعی تم کچھ ہو تو اس کی روح کو واپس روک کیوں نہیں دیتے کہ نہ جائے؟ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اگر تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ترجعونہا، اب یہاں غور کریں، یہ جو لولا ہے، لولا جو پڑھا نا پیچھے، یہ ترجعون پہ لگے گا، دہاں داخل ہوگا، پھر ترجمہ صحیح بیٹھے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب ترجمہ دیکھیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا جیسے تم کہتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ فلولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کو لوٹا کیوں نہیں دیتے اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو تم اس بندے کی روح کو واپس لوٹا کیوں نہیں دیتے ہو؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لکھے تینوں جماعتوں کے اجمالی احوال، تین جماعتیں تھے نا، مقربین، عام مومنین، کفار، تینوں جماعتوں کے اجمالی احوال۔ فرمائے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس جہاں تک وہ لوگ جو کہ اگر وہ مقربین میں سے ہو، اگر وہ کس میں سے ہو؟ مقربین میں سے ہو، فَرَوْحُ وَرَيْحَانِ، لکھے فَلَہُ، فا کے بعد کیا نکلے گا؟ محذوف، لہو، تو اس کے لیے روح، روح کا ترجمہ ہے راحت، اور ریحان کہتے ہیں اچھا رزق، ان کے لیے راحت بھی ہوگی اور اچھا رزق بھی ہوگا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ روح، بعض نے روح سے دیدار خداوندی اور ریحان سے کلام خداوندی مراد لیا ہے، کہ ایسے مقربین کو دیدار خداوندی بھی ہوگا اور کلام خداوندی کا سننا بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کے لیے راحت بھی ہے، اچھا رزق بھی ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغ بھی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہو وہ بندہ اصحاب الیمین میں سے، دائیں طرف والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ فرمائیں گے سلامتی ہو تم پر اے اصحاب الیمین۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہو وہ بندہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخلہ ہوگا، تسلیہ داخلہ ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ تحقیقی یقینی بات ہے۔ حق کے نیچے لکھے تحقیقی اور یقین کے نیچے لکھے یقینی، بے شک یہ بات کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ تحقیقی بھی ہے، یہ یقینی بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، دعوی سورت دوسری مرتبہ، پس آپ تسبیح پڑھیں اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی۔ تو عظمتوں والے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ یہ سورہ واقعہ ختم ہو گئی۔
اب سورہ حدید آ گئی دوستو. یہ سورہ واقعہ بڑی فضیلت اور برکتوں والی سورت ہے. آپ حضرات طلبہ ہیں، علماء ہیں، جانتے ہیں، اور اس کا تلاوت کا معمول کرنا یہ بہت خیر و برکت کا باعث ہے. خاص طور پہ اگر انسان اس کو رات کو پابندی سے پڑھے تو اللہ پاک اس کو تنگ دستی سے، فقر سے، فاقے سے محفوظ کر لیتے ہیں، رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں. اب ہے سورۃ الحدید. دیکھیں ربط سورۃ الحدید بالواقعہ نظر آ رہا ہے. دو باتیں ہیں. فرمانے پہلے شرک کی تردید باللسان تھی، یعنی سورہ واقعہ میں شرک کی تردید کیا تھی؟ لسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان سے. اب بالسیف والسنان ہے. سیف کہتے ہیں تلوار کو، سنان کہتے ہیں نیزے کو. نمبر 2 دوسرا ربط سبح للہ. سورہ حدید کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سبح للہ سے نا. اس کا ربط ہے فسبح بسم ربک العظیم سے. وہ صورت ختم ہوئی سبح پہ، یہ شروع ہوئی سبح پہ. خلاصہ اس صورت، اس میں 5 باتیں دیکھیں. توحید کے مراتب ثلاثہ. نمبر 2 ترغیب الانفاق بوجوہ 5، یعنی 5 وجوہات سے ترغیب دیں گے خرچ کرنے کی. نمبر 3 انجام فریقین. نمبر 4 ترغیب الی الجہاد. نمبر 5 اور ترغیب الی الایمان. سمجھ گئے؟ اب سورہ حدید کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحدید کا موضوع ہے کہ اگر طریق حصول سلطنت، طریق حصول، دیکھیں کمال کرتے ہیں حضرت لاہوری بھی، پوری سورت کا ایک عنوان بنا لیتے ہیں کہ اب پوری سورت اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. طریق حصول سلطنت، بادشاہت کیسے ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لکھیں بیان توحید جس کے لیے جہاد و انفاق کا حکم ہے. بیان توحید جس کے لیے جہاد و انفاق کا حکم ہے. تسبح للہ، تمام تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں، اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لکھے کمال قدرت، کمال قدرت وہی ذات غالب ہے، حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. توحید کا پہلا مرتبہ، توحید کا پہلا مرتبہ وہ کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. لکھے مالک. توحید کا پہلا درجہ دوستو یہ ہے کہ ہم زمین و آسمان میں کس کی بادشاہت کو تسلیم کریں؟ اللہ کی. مالک ہونا اللہ کے لیے ثابت کریں، مالک ہونا. لکھے مالک، اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. یحیی و یمیت. لکھے متصرف. پھر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات کا متصرف کون ہے؟ اللہ تعالی. وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لکھے قادر، پوری کائنات کا قادر مطلق بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے. اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے. یعنی جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ پاک ہوں گے. والظاہر، وہی ظاہر ہے. لکھیں بالدلائل، بالدلائل. اللہ کی ذات ظاہر ہے دلائل کے ساتھ. والباطن، اور اللہ کی ذات باطن ہے، پوشیدہ ہے. لکھیں بالحقیقت وکنہ ذاتہ. بالحقیقت وکنہ ذاتہ. اللہ باطن کس طرح ہے؟ فرمایا اپنی حقیقت اور اپنی ذات کے اعتبار سے. سمجھ گئے؟ لہٰذا اللہ ظاہر ہے دلائل کے ساتھ. کوئی اگر ملحد دہری کہے کہ اللہ نہیں ہے تو ہم دلائل سے اللہ کے وجود کو ثابت کریں گے. یہ ہے اللہ کا ظاہر ہونا.
اور اگر کوئی کہے کہ اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات باطن ہے، پوشیدہ ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، توحید کا دوسرا مرتبہ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دن کے عرصے میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا۔ استوا کا کیا ترجمہ ہے؟ جلوہ افروز ہوا، علی العرش، عرش کے اوپر، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں۔ یلج کے معنی داخل ہونا، زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ہے نا، تو اللہ اس کو جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوا۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے برستا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ چڑھنے والی چیز آسمان کی طرف کیا ہے؟ اعمال ہے، فرشتے ہیں، یہ سب اس کے اندر ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، معکم۔ حاشیے پہ لکھے، ایک معیت علمیہ ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ معیت علمیہ کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ دوسری معیت خاصہ ہے، یہ مؤمنین کے ساتھ خاص ہے۔ معیت خاصہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مومنین کے۔ اچھا، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں۔ اب معیت الہی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت گہرا دقیق مسئلہ ہے دوستوں، اور اہل علم ہی کے سمجھنے کا ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس سے وہ کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، ذات کے اعتبار سے ہیں یا علم کے اعتبار سے ہیں، یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، توحید کا تیسرا مرتبہ، اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ باخبر ہے دلوں کے خیالات سے۔ ذات الصدور، دلوں کے خیالات سے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، لکھے ترغیب انفاق بوجوہ خمسہ۔ انفاق کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو، اس کی ترغیب دی 5 وجوہات سے، سمجھ گئے؟ آمنوا باللہ، آمنو کے نیچے لکھیں شرط انفاق۔ دیکھیں انفاق کی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان، فرمائے ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، وجہ اول للانفاق، وجہ اول، ہم کیوں خرچ کریں بھئی؟ مال میرا ہے، اس کی پہلی وجہ اللہ فرما رہے ہیں، فرمائے خرچ کرو مما بسبب اس کے بوجہ اس کے کہ جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنا دیا ہے اس زمین میں، تم نائب ہو، جانشین ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اب جیسے دنیا میں ایک آدمی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، بڑا ہے، وہ سب کی تنخواہیں سیلری دیتا ہے، حساب کتاب، سفر پہ چلا گیا تو اپنی جگہ کسی نائب کو بٹھا دیا کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں، میں 2 مہینوں کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب یہ جو نائب بیٹھ جائے گا یہ صرف حکم چلائے گا، دادا گیریاں کرے گا، یا مہینہ پورے ہونے پر یہ بھی تنخواہ دے گا؟ تنخواہ دے گا، اس لیے کہ جو جانے والا ہے وہ اس نے اس کے حوالے کیے۔ اللہ فرمانے تم زمین میں جانشین بنائے گئے ہو، تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، صرف کھانا پینا تکیہ لگانا نہیں ہے، جو رزق اور مال ہم نے تمہیں دیا ہے اب اس کو خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، بشارت، پس جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے مال خرچ کیا،
لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ زجر، کیا وجہ ہے، کیا ہوا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پہ۔ والرسول یدعوکم، داعی نمبر 1، داعی کہتے ہیں بلانے والے کو، پکارنے والے کو، اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پہ۔ وقد اخذ میثاقکم، داعی نمبر 2، اور تحقیق اللہ نے تم سے وعدہ لے لیا تھا، اب تم کیسے انکار کر رہے ہو جی، تم تو اللہ سے وعدہ کر چکے ہو۔ میثاقکم کے نیچے لکھے وعدہ الستو، وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا نا، الستو بربکم، تو قالو بلا، سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو تم تو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو، اب کہہ رہے ہو ہم ایمان نہیں لا رہے، اور اللہ تم سے وعدہ لے چکا تھا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو۔ والذی ینزل علی عبدہ، ترغیب الی الایمان، وہی ذات ہے جو اتارتا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح نشانیاں، لیخرجکم، حکمت تنزیل، نشانیاں اور آیات اتارنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ تمہیں نکال سکے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ پاک کی ذات تم پر مہربان ہے، رحم کرنے والی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، وجہ نمبر 2 للانفاق، وجہ نمبر 2، پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ تم جانشین بنائے گئے ہو، دوسری وجہ ہم کیوں مال خرچ کرے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم کیسے خرچ نہیں کرو گے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان و زمین کی میراث سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیا مطلب؟ ارے بابا یہ جو تمہارے پاس مال ہے، جس کو جیب میں، بٹوے میں، دراز میں، الماری میں، بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہے، یہ تو سب اللہ پاک کا ہے، یہ مال حقیقت میں کس کا ہے؟ تو اللہ نے تم سے تھوڑی کہا کہ اپنا ذاتی مال دو، فرمایا جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے نکال لو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو میراث اللہ پاک کی ہے کائنات میں، اور کوئی نہیں ہے۔ لا یستوی منکم، تفاوت درجات منفقین، تفاوت کہتے ہیں فرق کو۔ اب جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے درجات میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے، من انفق، جو خرچ کرے، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور اس نے لڑائی کی، یعنی جہاد کیا۔ اس کے بعد لکھیں ومن انفق بعد الفتح وقاتل، یعنی یہ برابر نہیں ہے، اور کون نہیں ہے؟ فرمائے من انفق بعد الفتح، اور وہ آدمی جس نے خرچ تو کیا لیکن فتح کے بعد خرچ کیا، وقاتل، اور لڑائی کی، دونوں برابر۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آزمائشوں کا دور تو فتح مکہ سے پہلے کا ہے نا، اس تکلیف کی گھڑی میں جس نے قربانی دی وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ راحت کے زمانے میں تو قربانی دینا، خرچ کرنا مشکل نہیں ہے، اصل تو یہ ہے۔ اب ایک آدمی پہلے سے مال میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور یہ خرچ کرے تو یہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا کہ وہ آدمی جو بیچارہ خود ایک ترتیب کے ساتھ کما کے چل رہا ہے، یہ اپنے کمائے ہوئے میں سے خرچ کرے گا، یہ اصل کمال یہ ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمائے یہ لوگ درجے میں بڑھ کر ہے۔ کون سے لوگ؟ فتح سے پہلے والے یا بعد والے؟ پہلے والے۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا نا، فرمایا یہ درجے میں بڑھ کر ہے ان سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، کس کے بعد؟ فتح کے بعد، وقاتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا۔ لیکن اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں، پورے قرآن کریم میں اس امت کو کہیں پر ان کا دل نہیں ٹوٹنے دیا، پریشان نہ ہو جائے۔ اب کوئی کہے کہ یار وہ تو آزمائش کی گھڑی میں ہمیں سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، نادان تھے،
تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ثمرہ مشترکہ، فرمائے ہاں سب کے سب سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ، اچھے انجام کا وعدہ تو سب سے ہے، اچھے انجام کا وعدہ سب سے ہے، ثمرہ مشترکہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، ترغیب اخلاص، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وجہ نمبر 3 للانفاق، ہم کیوں مال خرچ کریں؟ تیسری وجہ فرمایا کون ہے جو اللہ پاک کو قرض حسنہ دے دے؟ وہ قرض حسنن جو اچھے طریقے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خرچ کریں گے مال کم ہو گیا، پہلے 1 لاکھ روپے تھے اب 90,000 رہ گئے، فرمایا نہیں، یہ دے دو ایسا ہے جیسے مجھے قرض دے رہے ہو۔ مجھے کیا دے رہے ہو؟ اور جب انسان قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا کیا کرتا ہے؟ میں واپس کروں گا تمہیں۔ قرضاً حسناً، ایسا قرض جو اچھے انداز سے ہو۔ یہ بھی کہا یہ نہیں کہ خرچ کر رہے ہو تو لائن لگا دی، جیسے آج کل ذلت کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لائن لگا دی اور اب اس کو ایک چیز پکڑا رہے ہیں اور اس کی تصویر لے رہے ہے نا۔ وہ کسی نے ایک صابن کی ٹکیا پکڑی ہوئی ہے، اس نے بھی پکڑی ہوئی ہے، دیکھا ہے نا آج کل چلا ہے، صابن ادھر سے لکس صابن اس نے پکڑا ہوا ہے، دوسرا کونا اس نے پکڑا ہوا ہے، تصویر بن رہی ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، حد ہو گئی ہے، حد، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل انفاق کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مستحق مسلمان تک اس کو پہنچائے، نہ کہ اس کو اپنے تک لائے۔ سمجھ گئے؟ اس میں 2 بڑے نقصانات ہیں، علماء نے لکھا اگر انسان اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات میں مستحق کو اپنے پاس آنے پہ مجبور کرے گا، اس میں 2 نقصانات ہیں، 2 گناہ ہیں۔ ایک خرابی یہ کہ اس مستحق مسلمان کی تذلیل ہوگی، یعنی عزت نفس گر جائے گی، لوگ دیکھیں گے اس کو کہیں گے یہ بھی مانگنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ۔ ایک دوسرا یہ کہ دینے والے کے دل میں عجب پیدا ہو، تکبر، کہے گا میرے دروازے پہ لوگ لینے کے لیے آتے ہے نا، اور اب اگر یہ جا کے کسی کے دروازے پر دے کے آئے خاموشی سے تو ایک تو اس کی عزت نفس محفوظ ہو گئی، اور دوسرا اس کے دل میں احساس ہوا کہ میں اس لیے دینے جا رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری، میں اس لیے دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی عبد المجید صاحب دین پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ واقعہ اکثر سناتے تھے، بڑا مشہور، ہم نے باقی اساتذہ سے بھی سنا، لیکن وہ اس کے وہ تھے، عینی گواہ تھے حضرت مفتی صاحب اس واقعے کے۔ فرماتے تھے کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں نماز پڑھی، نیو ٹاؤن کی مسجد میں، اور حضرت نکل لیتے تو اس زمانے میں کراچی میں بہت مشہور تھا، اب بھی یہ جو پرانے لوگ ہیں ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے، 22 خاندان کے نام سے، کہ 22 خاندان گزرے ہیں بڑے، جو ہندوستان کے وقت سے بڑے خاندان تھے، تو ان کے ایک خاندان کے بڑے حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، اور شاید مدرسے کے لیے کچھ ترتیب لائے ہوں گے، انہوں نے کوئی بات کی، کچھ کہا، اور حضرت کا تو مزاج بہت زیادہ غصے والا تھا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا جلالی مزاج کے تھے، تو جا رہے تھے اور یہ جو نواب صاحب تھے اس نے کچھ جملہ کہا اور حضرت رک گئے، اور پھر جو ہے پوری مسجد میں حضرت شروع ہو گئے زور زور سے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، اپنی یہ زکوٰۃ لا کے تم نے مجھ پر یا میرے طلبہ پر احسان کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ تم سے زکوٰۃ لے کر تمہاری ذمہ داری پوری کی، اس کو صحیح مصرف پر لگا دیا، اگر ہم اس کو آج لینے سے انکار کر دے تمہیں جوتے لگیں گے، جوتے، سمجھ گئے؟ تو خیر کچھ کمزوریاں تو ہماری ہیں، ہم نے ماحول کو خود خراب کیا، لوگوں کو ایک میسج اور پیغام دیا کہ ہمارا کام صرف لینا ہے، مانگنا ہے، یہ بھی بہت غلط ہے، اور پھر لوگوں کی نہ ذہن سازی کی نہ ان کی تربیت کی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ اور انفاق کا مطلب کیا ہے، دینے والا احسان کر رہا ہے یا لینے والا احسان کر رہا ہے، یہ تو امت کو سمجھایا جائے نا، سمجھ گئے؟ لہٰذا اگر یہ مدارس نہ رہے اور صحیح مصارف نہ رہے
تو یقین کریں لوگ آج اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ مال کی وہ نکال کر ان ڈانس کرنے والوں فنکاروں گلوکاروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو آپ کے علم میں نا یہ جتنے پورے 11 مہینے ناچتے ہیں نا، یہ جو سنگر ہوتے ہیں، یہ جو ڈانسر ہوتے ہیں، فنکار گلوکار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے جو ہے فلاحی ٹرسٹ بنا لیے ابھی۔ یہ 11 مہینے ناچیں گے اور 12ویں مہینے میں جو ہے نا یہ رمضان ٹرانسمیشن کریں گے۔ یہ پھر جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے شریف بن کے اور کہیں گے ہمیں چیریٹی فنڈ دیں، ہمیں جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے چاہیے، ہمیں فلاں کے لیے چاہیے، ہمیں فلاں کے لیے چاہیے، ہمیں فلاں کے لیے چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ساری دنیا میڈیا ان کو دیکھ رہی ہے، لوگ کروڑوں کی تعداد میں جا کے ان کو فنڈ دے کے آ جاتے ہیں، زکوٰۃ دے دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، زکوٰۃ میں غیر سادات ہونا شرط ہے؟ یہ فرق کریں گے وہ لوگ؟ ان کو نہیں ہے یہ فرق کیا ہے، وہ انہی پیسوں سے اپنا گھومنا پھرنا ناچنا گانا بھی کریں گے، کسی کو کیا دیا کیا دیا کیا دیا، کوئی مسئلہ بھی نہیں اس میں، سمجھ گئے؟ تو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ کوئی ضد اور عناد میں ان پر رد نہیں ہے۔ یہ جتنے فلاحی ادارے، چاہے عیدی ہے، چاہے سیلانی ہے، چاہے باقی ہے، عالمگیر والے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو علماء کی نگرانی میں نہیں ہے تو وہ لوگ یہ کوئی فرق بھی نہیں کرتے کہ بھئی آپ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں۔ بس ہمارے ایک ساتھی ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، یہ جو پہلے زلزلہ آیا تھا نا پاکستان میں آپ کو 2005 میں، اس وقت لوگوں کی توجہ بہت زیادہ ہوئی کہ بھئی ان کے لیے امداد کرنی چاہیے تمام۔ تو وہ اپنی اس کی رقم لے گئے ایک ادارے کے پاس لے گئے، کراچی میں مشہور ادارہ ہے، اور ان سے کہا کہ جی یہ میری یعنی زکوٰۃ کی رقم ہے سالانہ، تو اس کو چونکہ زکوٰۃ کے مصرف میں لگانا ضروری ہے غرباء۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جتنی چیزیں آپ کو یہ کپڑے اور اناج اور پیسے اور یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ لوگوں نے دیتے ہوئے ہم سے نہ کہا ہے نہ ہم نے ان سے کوئی لکھوایا ہے، جو چیز ہے وہ آئے گی ہم اپنی ترتیب پہ تقسیم کریں گے۔ اب یہ کہنا آپ کا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ نفلی صدقہ کا، یہ ہم یہ چیزیں نہیں لے سکتے، آپ کی مرضی ہے دینا ہے دے، نہیں دینا ہے نہیں دے۔ تو یہ بے احتیاطیاں ہیں۔ اگر تو علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے پھر تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ وہ ترتیب دیں گے ان کو، ورنہ تو پھر الامان والحفیظ ہے، پھر احتیاط نہیں ہے اس میں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے اچھے انداز سے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وقت اجر کا بیان و بشارت، وقت اجر کا بیان و سوال یہ آیا کہ اللہ نے ہم سے لے لیا اور کہا کہ یہ قرضہ ہے میں تمہیں دوں گا، تو کب دیں گے؟ کب دیں گے؟ آج تک تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک لفافہ موصول ہوا ہے واپس آیا ہے، انسان ہے نا، تو اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ واپس قرض اس دن ملے گا جس دن تمہیں ضرورت زیادہ ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھ لیں گے ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، یسعی نورہم، کہ دوڑ رہا ہوگا چل رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور، اس سے مراد نور ایمان ہے، نور ایمان، لکھے پل صراط پر۔ جب پل صراط پر انسان چلنے لگے گا نا تو اور کوئی روشنی نہیں ہوگی سوائے ایمان کے نور کی، تو ایمان والوں کا جو نور ہوگا نا دوستو یہ ان کے سامنے آ جائے گا راستے کی نشاندہی کے لیے، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف۔ اب فرق سمجھے، ایک نور آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوگا، ایدیہم اس کے نیچے لکھے ایمان کا نور، اور بایمانہم ایک دائیں طرف ہوگا، اس پر لکھے اعمال صالحہ کا نور۔ دو قسم کے نور ہوں گے، ایمان والا نور کہاں پر ہوگا؟ بالکل آنکھوں کے سامنے، اور اعمال صالحہ والا دائیں طرف ہوگا۔ بشراکم الیوم، اس سے پہلے یقال نکالے، کہا جائے گا خوشخبری ہو تمہارے لیے آج کے دن، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم،
یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، انجام منافقین، یاد کرو اس دن کو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، انتظار کرو۔ اب یہ لوگ بھی جب آئیں گے نا پل صراط پر تو ایمان تو ہے نہیں، نور بھی نہیں ہوگا، لیکن جیسے آگے والا ٹارچ پکڑ کے جا رہا ہو تو پیچھے والے کو فائدہ ہوتا ہے نا، تو یہ کہیں گے یار ان لوگوں کے پاس تو ہے، تو کہیں گے یار تھوڑا آرام سے چلو تاکہ ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے۔ انظرونا، انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے، نقتبس حاصل کریں۔ قیلا، تو کہا جائے گا، یہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا ارجعوا وراءکم، تم لوگ پیچھے واپس لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں اپنا نور تلاش کر کے آؤ۔ منافقین سے کہیں گے تم ان کے پیچھے مت جاؤ، تم پیچھے جاؤ، شاید پیچھے تمہیں مل جائے گا، پیچھے اپنا نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور، پس آڑ قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور، ایک دیوار کی۔ اب جو ایمان والے جا رہے ہوں گے یہ ان کے پیچھے ہوں گے، فرشتہ کہے گا واپس مڑو، یہ جیسے ہی مڑیں گے درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی، وہ جو ہلکی سی روشنی آ رہی تھی وہ بھی گئی، ختم۔ ضربہ، ایک آڑ، ایک دیوار بنا دی جائے گی ان کے درمیان، بسور، سور ان کے نیچے لکھے دیوار اعراف کی، دیوار کس کی؟ اعراف کی دیوار آ جائے گی، لہو باب، اور اس دیوار میں کیا ہوگا؟ دروازہ ہوگا۔ اب مومنین تو اس دروازے سے اندر چلے گئے، منافقین کہاں رہ گئے؟ اس کے باہر رہ گئے۔ فرمایا باطنہ فیہ الرحمت، اس کے اندر، باطن سے مراد اس کے اندر والے حصے میں کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وظاہرہ، اور اس کے بیرونی جانب یعنی باہر والے، نہیں سمجھ رہے دوستوں، ایک ہے دیوار سے اندرونی حصہ اور ایک ہے بیرونی حصہ، اندرونی حصے میں رحمت ہے، وظاہرہ، اور اس کی بیرونی جانب میں، من قبلہ، اللہ کی طرف سے، العذاب، کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اندر رحمت ہے اور باہر کیا ہے؟ ہم لوگ جلالین شریف پڑھ رہے تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم سے، تو باہر پتہ نہیں بارش شروع ہو گئی کیا ہو گئی، طلبہ کی عادت ہے وہ کلاس سے باہر دیکھنے لگے، تو استاد جی نے فرمایا باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، فرمایا کلاس کے اندر رحمت ہے، باہر سے کیا ہے؟ ینادونہم، مطالبہ منافقین۔ اب جب وہ دیکھیں گے اوہو درمیان میں تو دیوار آ گئی، یہ کیا مصیبت ہو گئی، تو منافقین ایمان والوں کو پکاریں گے، ینادونہم، ان کو پکاریں گے، کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ معکم کے نیچے لکھے فی الدنیا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم تو تمہارے ساتھ گھومتے تھے۔ قالوا بلا، جواب مومنین، ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں تھے، تو ہمارے ساتھ گھومتے تھے، ولیکنکم فتنتم انفسکم، لکھیں اسباب رسوائی، ایمان والے کہیں گے تھے تو ہمارے ساتھ لیکن آج رسوا کیوں ہوئے اس کی وجہ ہے، لیکن فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، نمبر ایک، سبب نمبر ایک، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، وتربصتم، اور تم منتظر رہتے تھے، تم کیا رہتے تھے؟ ہاں، منتظر۔ آگے لکھے مومنین کے لیے حوادثات کا، کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ مومنین کے لیے حوادث۔ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ یہ ایمان والوں پر آنے والے حوادثات سے خوش ہوتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے آپ طلبہ ہے، میں آپ سے نصیحت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی چاہے آپ کی کسی مسلمان، وہ کسی درجے کا مسلمان ہو، اس سے مناسبت نہ ہو، نہیں بنتی ہو، دل نہیں مانتا ہو، تعلق نہیں ہو، لیکن اس پر آنے والی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہو۔ مومن کی تکلیف چاہے وہ بہت ہلکے درجے کا مومن ہو، اگر اس پہ دوسرا مومن خوش ہوگا، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ طریقہ منافقین کا ہے دوستوں،
لیکن مصیبت اور افسوس یہ ہے کہ ایمان والوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر کیا مصیبت آئی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر کیا مصیبت آئی. اس سے توبہ کرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ تو یہ سبب نمبر 2 تھا تربستم ورتبتم. نمبر 3، اور تم شک میں رہتے تھے. ہمارے ساتھ گھومتے تو تھے لیکن شک تھا، یقین نہیں تھا کہ یہ راستہ نجات والا ہے یا نہیں. وغرتکم الامانیو. نمبر 4، اور تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا الامانیو، بیہودہ تمناؤں نے. کون سی تمنائیں؟ بیہودہ تمنا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گئی اللہ کی طرف سے حکم، آ گیا. لکھے موت. اللہ کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ موت آ گئی. غرکم باللہ الغرور. نمبر 5، سبب نمبر 5 یہ ہے کہ تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اللہ کی ذات سے غرور، اس بڑے دغاباز نے. غرور کون ہے؟ شیطان. بڑے دغاباز نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے رکھا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج کے دن نہ تم سے فدیہ، کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ کافروں سے. مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، وہی اللہ ہی تم سب کا پروردگار ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. الم یأن للذین آمنوا، لکھے تنبیہ ہے مؤمنین، ایمان والوں کو تنبیہ ہو. فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائے ان کے دل، لکھے عاجزی سے، جھک جائے ان کے دل عاجزی سے، لذکر اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. وما نزل من الحق، اور جو اللہ پاک نے حق اتارا اس کے لیے. ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے اتارے ہوئے حق، حق کے نیچے لکھے قرآن، اس قرآن کے سامنے جھک جائے. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ لوگ ان کی طرح نہ بنے. ترجمے پہ غور کریں. وَلَا يَكُونُوا، اور یہ لوگ، یہ سے مراد کون؟ مومنین. مومنین، یہ مومنین نہ بنے کالذین، ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب من قبل، جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ. فطال علیہم الامد، پھر طویل ہو گئی ان پر الامد، لکھے عمرے یا زمانہ، ان کی عمریں لمبی ہو گئی یا ان کا زمانہ لمبا ہو گیا. اس کے بعد محذوف نکالیں گے ولم یتوبوا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے زیادہ تر، منہم کے نیچے لکھے اہل کتاب، ان اہل کتاب میں سے زیادہ تر فاسقون ای کافرون، وہ کیا تھے؟ وہ کافر تھے، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. اب شبہ کیا ہوتا تھا؟ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شبہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہ سوچے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، پتہ نہیں میری توبہ قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں. بعض دفعہ شیطان یہ ڈالتا ہے نا کہ گناہ بہت زیادہ ہے، تو اگر کسی کے دل میں یہ شبہ ہو کہ ٹھیک ہے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں لیکن شاید ان کی کرتے ہوں گے جن کے گناہ کم ہیں، تو کسی کے دل میں یہ ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ ہی زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد. سمجھے جوڑ؟ بالکل بنجر زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں. تو انسان کتنا ہی نافرمان گناہگار ہوگا، اللہ اس کو کیوں توبہ اس کی قبول نہیں کریں گے؟ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے واضح کی تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے لو. ان المصدقین والمصدقات، لکھے ترغیب الی الانفاق، متعلق بوجہ سوم. 5 وجوہات آنی تھی نا، ہے نا؟ یہ ہے متعلق بوجہ سوم، تیسری وجہ سے جڑی ہوئی ترغیب. فرمایا ان المصدقین والمصدقات
بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ پاک کو دیا قرض اچھے طریقے سے، یضاعف لہم، ان کے لیے کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، فضیلت ایمان کامل، فضیلت ایمان کامل، فرمایا جو ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ صدیقین بھی ہیں، یہی لوگ شہداء بھی ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ جو ایمان لائے کس پر؟ یا غور کرے آیت پہ، جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ ہاں، صدیقین بھی ہیں، اور یعنی صرف سچا ایمان لانے پر اللہ پاک ایک بندے کو صدیق کا درجہ بھی دیں گے، شہید کا درجہ بھی دیں گے، بہت بڑی بات ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کو ان کا اجر بھی ملے گا اور ان کا نور بھی ملے گا۔ اب حاشیے میں اس آیت پر ایک اشکال لکھا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ فقط ایمان لانے سے تو صدیق و شہید کا مرتبہ نہیں ملتا۔ صدیق تو بہت بڑا مرتبہ ہے، شہید تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ایک کو میدان جنگ میں خون دینا پڑتا ہے اور ایک کو صدیقیت کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہاں فرمایا صرف ایمان لے آئے۔ تو نفس سے ایمان لانے سے تو صدیق و شہید کا مرتبہ نہیں ملتا، سمجھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان کامل ہے۔ یہ جو آمنو فرمایا نا، تو نفس سے ایمان ہلکا پھلکا صرف زبان والا ایمان نہیں، بلکہ کون سا ایمان؟ ایمان کامل ہے۔ تو جب ایمان کامل لایا تو تکلیفیں برداشت کرے گا۔ تو ایمان کامل مراد ہے تو صدیق بھی ہوا، اور مجاہد وہ ہے جو اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ حضرت تھانوی کی بات چل رہی ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دے، اور اس حالت کی موت شہادت ہے۔ اس حالت کی موت کیا ہے؟ شہادت ہے، لہٰذا یہ شہید بھی ہوا۔ جوڑ سمجھ میں آیا کہ ایمان اور ایمان لانے والا صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے۔ صدیق کس طرح ہوا کہ ایمان کامل لایا، اور شہید کس طرح ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، تو شہادت کا مقصد منصب۔ حضرت علامہ عثمانی یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صدیق کا لغوی معنی مراد ہے سچا ہونا، اور شہداء کا معنی ہے گواہ ہونا۔ تو یہاں صدیق دوستو اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے نا صدیق اور شہید کا، یہاں کون سا معنی ہے؟ لغوی۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے یہی لوگ صدیق ہے، یعنی سچے ہیں، اور یہی لوگ شہید ہے، یعنی سچ بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، وجہ نمبر 4 للانفاق، فرمایا جان لو بے شک دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے۔ اس کے نیچے لکھے بچپنا، بچپن میں انسان کے لیے زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وزینت و تفاخر بینکم، اور زیب و زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ زیب و زینت اور ایک دوسرے پر، اس کے نیچے لکھے جوانی، جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اب اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اور آپس میں فخر کرتا ہے کہ جی میں تو فلاں ہوں، میں فلاں جگہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ جوتے یہاں کے ہیں اور وہ کپڑے وہاں کے ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت طلب کرنا ہے مال میں اور اولاد میں، یہ ہے بڑھاپا۔ اب جب بڑھاپا آنے لگتا ہے تو پھر انسان حساب کتاب شروع کرتا ہے، روزانہ اٹھ کے پیسے گنتا ہے، کہتے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، بار بار
والاولاد اور اولاد کی کثرت میں مقابلہ کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں. کمثل غیث تمثیل فنا، تمثیل اللہ پاک نے مثال دی فنا سے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو رہی ہے. کمثل غیث جیسے کہ بارش کی مثال. غیث کس کو کہتے ہیں؟ بارش. کمثل غیث جیسے کہ بارش. اعجب الکفار نباتہ کہ پسند آئے کسان کو اس کی کھیتی. کفار یہاں کافر کے معنی میں نہیں ہے، کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، کسان کو، کہ اچھا لگا کسان کو نباتہ اس کی کھیتی. ثم یہیج پھر وہ کھیتی خشک ہو گئی. فتراہ مصفرا پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد. ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. سمجھ گئے؟ تو بس شروع میں جب وہ لہلہاتی ہے تو اچھی لگتی ہے، لیکن بالآخر انجام کیا ہے؟ چورا چورا ہونا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید کیفیت آخرت، اور آخرت میں شدید عذاب ہے. نیچے لکھے للکفار، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے. نیچے لکھے للمؤمنین، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ترغیب ایمان، ترغیب فرمائے دوڑ کر جاؤ اپنے رب کے مغفرت کی طرف. سابقو سبقت کرنا، دوڑ کر جانا اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت اور اس جنت کی طرف. عرضها کعرض السماء والارض جس کی وسعت اتنی ہے جیسے آسمان و زمین کی وسعت ہے. اعدت للذین آمنوا مستحقین جنت کن کو ملے گی؟ فرمائے جنت تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پہ چاہے کر لے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض وجہ نمبر 5 للانفاق نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں. ولا فی انفسکم نہ خود ان کی اپنی جانوں میں. جو بھی مصیبت آتی ہے نا چاہے زمین میں آئے یعنی اطراف میں یا اپنے جسم میں آئے، فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں ہے. کتاب ان سے مراد کیا ہے؟ جو مصیبت انسان پر دنیا میں آتی ہے جس شکل میں آئے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. کب سے؟ فرمایا من قبل ان نبرأها خود ان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے. نبرا برئ یبرأ کہتے ہیں پیدا کرنا. ہاں ضمیر ان نفسوں کے، سمجھ گئے؟ ان کے اپنی پیدائش سے پہلے ہم نے ان پر آنے والے حالات کو لکھ دیا تھا. ان ذالک علی اللہ یسیر اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم اس سے پہلے نکالے دوستو اخبرنا بذالک، اخبرنا بذالک. اب دیکھیں ایک انسان پر کوئی تکلیف آئے لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، آنا تھا، تو انسان کو ایک گونا اطمینان ہو جاتا ہے، یہ جزا فضا نہیں کرے گا. اس لیے مسلمان جب تکلیف آتی ہے کہتے بھئی اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، ہم راضی ہیں اس پہ. لیکن جس کا اس پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، اللہ سے تعلق نہیں ہو، تو یہ جزا فضا کرے گا، غلط سلط جملے بولے گا، اللہ پر ایمان کو کمزور کرے گا. اخبرنا بذالک اللہ فرما رہے ہم نے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی. کون سی بات؟ کہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لکی لا تأسوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، علی ان چیزوں پر ما فاتکم جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تم سے فوت ہو جائے، چلی جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم اور تم خوشیاں نہ مناؤ ان چیزوں پر جو تمہیں دی جائے، قابو سے باہر ہو جاؤ، یہ بھی نہ ہو، کنٹرول میں رکھا انسان کو. واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر متکبر کو، فخور فخر کرنے والے کو. الذین یبخلون مذمت بخل و مختال فخور کی صفات. مذمت بخل و مختال فخور کی صفات. فرمائے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں،
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور جو کیا کرے گا؟ اعراض کرے گا، دور ہوگا یعنی خرچ کرنے سے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بے شک اللہ کی ذات بے نیاز تعریفوں والی ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ترغیب جہاد تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات واضح نشانیاں دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب. وَالْمِيزَانَ اور ان کے ساتھ ترازو بھی اتارا. کیا اتارا؟ ترازو. اب ترازو کیوں اتارا؟ حاشیے پر لکھیں کتب کا اترنا خالق کے ساتھ تعلق کے لیے. کتب کا اترنا خالق کے ساتھ کس کے لیے؟ تعلق کے لیے. اور میزان مخلوق کے ساتھ معاملات صحیح کرنے کے لیے. میزان مخلوق کے ساتھ معاملات کو صحیح کرنے. دونوں چیزیں اتاری اور کہا دیکھو اللہ سے بھی تعلق صحیح رکھو، اللہ کی مخلوق سے بھی صحیح رکھو. ہم نے اتاری کتاب اور میزان کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ فیصلے کریں انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ لکھیں قوت دافعہ اور ہم نے اتارا لوہا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ جس میں سخت ہیبت ہے. بأس کہتے ہیں ہیبت کو، اس لیے کہ اسی سے سارے ہتھیار بنتے ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے نفع ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اس سے پہلے محذوف نکالے لِتُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِتُقَاتِلُوا تاکہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں اور اللہ پاک جان لے. جاننے سے مراد ظاہر کرنا ہے. علم میں تو اللہ کے پہلے سے، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے مَن يَنصُرُهُ اس کو جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس کو جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. وَرُسُلَهُ اور اللہ کے پیغمبروں کی کرتا ہے بالغیب بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، عزتوں والی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ تفصیل اجمال تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے رکھ دیا ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ بھی اور کتابیں بھی. یہ تو انہی کی اولادیں چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ پس بعض ان میں سے، ہم کے نیچے لکھے مرسل الیہم. مرسل الیہم کا کیا ترجمہ ہے؟ جن کی طرف بھیجا گیا، یعنی مخلوق لوگ. تو اللہ نے فرمایا جن کی طرف بھیجا گیا ان میں سے بعض تو محتد بنے. محتد یعنی ہدایت یافتہ. لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ زیادہ تر ان میں سے کیا نکلے؟ نافرمان فاسق نکلے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیجا. قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ کا کیا ترجمہ ہے؟ پھر ہم نے ان کے پیچھے یعنی ان پیغمبروں کے پیچھے ہم نے مسلسل بھیجا برسولنا اپنے رسولوں کو. وقفینا بعیسی ابن مریم اور ہم نے بعد میں بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. اس لیے کہ سب سے آخر میں یعنی حضور سے پہلے کون سے پیغمبر آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور ہم نے ان کے بعد بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ لکھے متبعین عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف. متبعین عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے ماننے والے جو صحیح لوگ تھے ان کے کیا اوصاف ہیں؟ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کی. ہو کے نیچے لکھے عیسیٰ علیہ السلام کی. ہم نے ان کے دلوں میں کیا پیدا کر دیا؟ فرمائے رأفتاً نرمی، ورحمتاً اور آپس میں پیار، ورہبانیتاً ابتدعوها اور فرمائے کہ وہ رہبانیت کیا مطلب بریکٹ میں لکھے ترک دنیا، وہ ترک دنیا ابتدعوها
جنہیں انہوں نے خود ایجاد کیا. کس نے؟ عیسائیوں نے. انہوں نے خود ایجاد کیا تھا. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. سمجھ گئے؟ لیکن انہوں نے وہ رہبانیت کیوں ایجاد کی؟ فرمائے الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. کوئی غلط ارادے سے نہیں کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی زینتوں کو ترک کیا. لیکن جو چیز شریعت کے دائرے میں نہیں ہوتی، فما رعوها حق رعایتها، پھر جیسا اس کی رعایت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے. ہمیشہ شریعت کے نیچے انسان کو چلنا چاہیے، ورنہ ہر معاملہ بگڑ جاتا ہے. شریعت کے تابع ہو کر چلنا چاہیے. اس لیے دین کے جس شعبے میں علم شریعت کو سائٹ پہ کر دیا جائے گا، علماء شریعت کو سائٹ پہ کر دیا جائے گا، تو یہ لوگ گمراہی کے راستے پہ آہستہ 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 چل پڑیں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے چاہے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، چاہے جہاد کی محنت ہے، چاہے تصوف تزکیہ خانقاہوں کی محنت ہے، چاہے درس و تدریس کی محنت ہے، چاہے ہمارے رزق حلال تجارت کی محنت ہے، جو بھی ہے، جہاں شریعت کا علم ہلکا سمجھا گیا ان سے گمراہی پھیل گئی. بہت ساری پہلے بھی عرض کیا ہماری خانقاہیں جو اہل حق کی خانقاہیں تھی، اس وقت اہل بدعت کے نرغے میں آ چکی ہیں. اور اس کی وجہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز سمجھا. جہاں یہ ہوگا وہ معاملہ خراب ہوگا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو آپ دیکھیں کہ حضرت کو سب سے زیادہ خوف اس دن کا تھا کہ میرے اس کام سے علماء کی سرپرستی نہ ہٹ جائے. اس سے ڈرتے تھے. تو اس کام کی قبولیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ علماء اس جماعت میں ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں. جہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی وہاں پھر غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، لکھے انجام مومنین، پس ہم نے دی ان کو جو ایمان لائے ان میں سے. آمنو کے نیچے لکھے بمحمد، جو عیسائی کن پر ایمان لائے؟ حضور علیہ السلام پہ. تو ہم نے دے دیا ان کو اجرہم، ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے زیادہ تر فاسق اور نافرمان تھے. یا ایھا الذین آمنوا، لکھے اہل کتاب کو ترغیب ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. آمنو کے نیچے لکھے بعیسیٰ، کس پر ایمان لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے. اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اپنے اس رسول پر. رسول کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وعدہ نمبر 1، اللہ دیں گے تم کو کفلین، دگنا ثواب. کتنا ثواب؟ دگنا ثواب دیں گے. من رحمتہ، اپنے فضل سے. ویجعل لکم نورا، وعدہ نمبر 2، اور اللہ تمہیں ایک نور دے دیں گے. تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے. ویغفر لکم، وعدہ نمبر 3، اور اللہ تمہیں بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا، لئلا یعلم، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے اعلمکم بذالک. اعلمکم بذالک، اور لام کے نیچے لکھیں زائدہ. ہم تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں پہلے سے کہ اللہ یعلم اہل الکتاب. حکمت اعلام، حکمت اعلام کہتے ہیں اطلاع کو، باخبر کرنے کو. اس کی حکمت یہ اللہ یعلم اہل الکتاب، کہ کہیں یہ اہل کتاب یہ نہ سمجھے، یہ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ یہ لوگ، یقدرون کے نیچے لکھے یہ مسلمان، کہ یہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے کچھ بھی اللہ کے فضل میں سے. سمجھ گئے؟ کہیں یہ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان تو حاصل نہیں کر سکتے علی شیء، کچھ بھی اللہ کے فضل میں سے. وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو اللہ کے پاس ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک بڑے فضل کرنے والے ہیں. سورہ حدید ختم ہو گئی. اب آگے ہے سورہ مجادلہ.
پارہ نمبر 28 شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سورۃ المجادلہ دیکھیں دوستو، پہلے اس کا ربط، پھر خلاصہ، پھر موضوع۔ دیکھیں ربط سورۃ المجادلہ بالحدید، دو باتیں۔ نمبر 1، پہلی سورت کے آخر میں فضل اخروی، یہ فصل نہیں ہے، فضل اخروی، اور اس سورت کی ابتدا میں یعنی سورہ مجادلہ کی ابتدا میں فضل دنیاوی کا بیان ہے۔ نمبر 2، نیز پہلے ترغیب جہاد و انفاق تھی اور اب اس میں کوتاہی کرنے والوں پر زجرات ہوں گی۔ نوٹ، نمبر 1 سورۃ المجادلہ، یہ بیچ میں ایک بات بتا رہے ہیں، نئی بات۔ نمبر 2 سورۃ الحشر، نمبر 3 سورہ ممتحنہ، نمبر 4 سورۃ الصف۔ ترتیب سے چاروں صورتیں آگے آ رہی ہیں۔ فرما رہے یہ چاروں صورتیں حدید کے یعنی سورہ حدید کے مضمون ثانی یعنی ترغیب الی الجہاد پر متفرع ہے، یعنی ان صورتوں میں جہاد نہ کرنے والوں پر زجرے ہیں، اور ہر دوسری صورت کو تسبیح سے شروع کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ خلاصہ صورت سورہ مجادلہ، 4 باتیں۔ نمبر 1، احکام زہار۔ زہار کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے نا، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ظہر پیٹھ سے تشبیہ دے دے، انت علیہ کظہر امی۔ نمبر 2، مضامین 5 برائے آداب معاشرت۔ نمبر 3، کفار و منافقین کے احوال اور ان کا انجام۔ نمبر 4، اور مومنین مخلصین کے اوصاف اور ان کا انجام۔ سمجھ گئے؟ اب موضوع صورت کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کا موضوع کیا ہے دوستو؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کا موضوع ہے مسلمانوں کی سیاسی جماعت کے فرائض۔ مسلمانوں کی سیاسی جماعت، سیاسی سے مراد یہ ہمارا والا سیاسی نہیں ہے معاملہ دوستو۔ ہمارا جو ذہن اس طرف آتا ہے نا کہ یہ جو دیواروں پر نعرے لگے ہوئے یہ سیاسی مراد ہے۔ سیاست تو ایک طرز زندگی ہے دوستو، ایک نظام ہے، ایک معاشرہ ہے جو حضور علیہ السلام نے مدنی زندگی میں قائم فرمایا، اور اسی لیے جو ہمارے بڑے صاحب ہیں وہ بار بار ریاست مدینہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ اتنا ان کو علم میں ہے کہ سیاست کی بنیاد ریاست مدینہ سے چلی، وہاں سیاست کی بنیاد پڑی۔ تو یہ تو ان کو عنوان تو سکھا دیا گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش اس کی جزیات، اس کے اصول اور اس کی جو ترتیب ہے وہ بھی ان کو بڑے صاحب کو بتا دیے جائیں گے تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے۔ لکھ لیا؟ قد سمع اللہ، لکھے تمہید برائے حکم زہار، تمہید برائے حکم زہار۔ حاشیے پر لکھے دور جاہلیت میں زہار سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ زہار تو سمجھتے ہیں نا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا جو انسان کے لیے ہمیشہ حرام ہو۔ صحیح ہے؟ تو اگر جاہلیت میں کوئی زہار کرتا تھا، بیوی کو کہا کہ تم تو میرے لیے ایسی ہو جیسے ماں کی کمر ہے، پشت ہے، تو بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن صامت، اوس میں سین ہے، سین کے ساتھ ہیں، اوس ابن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے زہار کیا، تب یہ آیتیں اتری۔ ان کے منہ سے زہار کا کلمہ نکلا اور پھر بچے تھے وہ پریشان ہو گئے، یہ بیچاری فریاد کرتی ہوئی حضور کی خدمت میں آئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول التی، اس عورت کی بات، التی کے نیچے لکھے خولہ، تجادلو کا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، یہ نہیں کہ لڑائی کر رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ اوس ابن صامت لکھیں وتشتکی الی اللہ، اور فریاد کر رہی تھی اللہ کے سامنے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ سن رہے تھے تم دونوں کی گفتگو کو۔ دونوں سے مراد خولہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، حکم زہار، حکم زہار۔ اب حاشیے پہ لکھے زہار کے 3 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے؟ 3۔ یعنی دین اسلام نے جب زہار کی وضاحت کی نا تو 3 باتیں سامنے آئی۔
3 شعبے. نمبر 1، زہار سے حقیقی ماں نہیں بنتی، یعنی اگر بیوی سے زہار کر لے تو وہ حقیقی ماں نہیں بنتی. نمبر 2، یہ گناہ کی بات ہے، بولنا نہیں چاہیے، اس سے گناہ لازم آئے گا. نمبر 3، اس کی تلافی و تدارک ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا، اب اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر لے تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، لکھے شق نمبر 1، تو وہ ان کی مائیں نہیں بنیں گی. پہلی بات، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، ولدنہم. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، شق نمبر 2، اور بے شک وہ کرتے ہیں منکرن من القول، ایک نامعقول بات. یہ جو زہار کا جو جملہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک نامعقول بات ہے، وزوراً، اور جھوٹی بات ہے. یعنی اب دیکھیں نا، کسی کو کہا جائے نا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ جب نقصان نہیں ہے تو چلو پھر کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا نقصان تو نہیں ہے، وہ حقیقی ماں تو نہیں بنے گی، لیکن یہ جملے بولنے نہیں ہیں، یہ گناہ کی باتیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ، طریق تدارک، حل کیا ہے؟ فرمائے وہ لوگ جو زہار کر لیں من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر اگر وہ لوٹنا چاہے یعنی اپنی بیویوں کی طرف، لما قالو، لام کے بعد محذوف نکلے گا، لتدارک ما قالو، تدارک سمجھتے ہیں نا، تلافی، اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنے کے لیے. تو اب کیا صورت ہوگی؟ فرمائے فتحریر رقبۃ، صورت نمبر 1، کیا کریں؟ غلام کو آزاد کر دے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے. کفارہ پہلے دیں گے، پھر ہم بستری کے لیے قریب جائیں گے. سمجھ گئے؟ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد، لکھے صورت نمبر 2، اور جو نہ پائے، کیا مطلب؟ غلام نہیں ملے، فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے. فمن لم یستطع، صورت نمبر 3، اگر وہ نہ پائے یعنی روزوں کی طاقت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا، تاکید برائے اتمام، تاکید برائے اتمام. فرمایا یہ ذالکہ، یہ ساری تفصیل اس لیے ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں. یہ کون سے ضابطے ہیں؟ خداوندی ضابطے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ، لکھے دستور عام، دستور عام، بے شک جو لوگ یحادون، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، انجام دنیاوی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذلیل ہو جاتے ہیں، کبتوا ذلیل ہو جاتے ہیں، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے. وقد انزلنا، سبب عذاب، کیوں عذاب آتا ہے، کیوں ذلیل ہوتے ہیں؟ فرمائے تحقیق ہم اتار چکے ہیں آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیتیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وقت عذاب، جس دن اللہ پاک ان سب کے سب کو اٹھائیں گے. بعض کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کو، سب کے سب کو اٹھائیں گے. فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ ان کو بتائیں گے جو اعمال انہوں نے کیے. احصاہ اللہ ونسوہ، ترجمے پہ غور کریں، اللہ نے اس کے اعمال کو محفوظ رکھا، ونسوہ، انہوں نے بلا دیا. کیا مطلب؟ اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، لیکن یہ آنے والے نافرمان نے کیا کر دیا تھا؟ اس کو بلا، اس کو لگا کچھ بھی نہیں ہے، سب اڑ گیا ہے، میموری صاف ہو گئی ہے. واللہ علی کل شیء شہید،
اللہ کی ذات ہر چیز پر گواہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔